یا برے لقب سے جو مشہور کیا گیا اس کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک وضاحت کہ سلفیت کا نام آگے انہوں نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے کہ سلفیت اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کا نام رکھنا شرعاً کیسا ہے۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے ذاکر نائک صاحب کہتے تھے اہل الحدیث کہنا درست نہیں ہے، یہ ان کی نادانی کا ملمی، اور اگر واضح کہیں تو جہالت تھی۔ ہاں، بڑے بڑے علماء کے بار سلف میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو فخر کی بات ہے کہ آپ سلفیت کی طرف نسبت کریں، کیونکہ اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے کہ آپ اتباع کیجئے اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے، قرآن حدیث ہے، اور طریقہ وہ اختیار کیجئے جو الجماعت کا طریقہ تھا، یعنی صحابہ کا، ما انا علیہ واصحابی۔ تو ان لوگوں کی طرف نسبت کرنا کوئی فرقہ بندی یا نیا طریقہ، نیا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نسبت ہے جو اسلام کی صحیح تعبیر کو پیش کرتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی، یہ اگلے پیراگراف میں ایک بڑے عالم کے الفاظ میں جو ہم سنتے رہتے ہیں، میں نے خود متعدد مقامات پر بیان کی ہے، لیکن یہاں ایک بڑے عالم کی زبان میں سنیں۔ فہذا الاصطلاح، یہ جو اصطلاح ہے سلفیت، سلفی، اہل الحدیث، یہ اصطلاح اس وقت مشہور ہوئی جب نزاع اور اختلاف مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندیاں نمودار ہوئی، نمایاں ہوئی، اور دین کے اصول کے متعلق، دین کے منہج سے متعلق مختلف قسم کے فرقے، مختلف قسم کے گروہ وجود میں آ گئے۔ ہاں، جیسے کلامی فرقے عقیدے کے معاملے میں کلامی فرقے جو الگ الگ راستے اختیار کیا وہ اہل کلام کہلاتے ہیں۔ ہاں، اور اسی طریقے سے بعض دوسرے امور میں کچھ لوگوں نے الگ راستے اختیار کیے، غیبیات اور عقائد کے معاملے میں۔ تو تمام لوگوں نے، جن لوگوں نے اپنا اپنا کوئی اصول خود ساختہ بنایا، خود ساختہ اصول بنانے کے باوجود مسلمانوں کے الگ الگ فرقے، بدعتی فرقے بھی اپنے آپ کو عوام کے سامنے یہ ظاہر کرتے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں اور سلف کا طریقہ ہمارا ہی طریقہ ہے، ہم جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سلف کا طریقہ ہے، سلفی منہج ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ جب لوگوں نے سب نے سلف کی طرف انتساب کرنا چاہا اور اس بات کا اعلان کیا کہ جس مسلک اور موقف پر، منہج پر وہ ہیں، وہ سلفی منہج ہے، سلف صالح کا طریقہ ہے، تو اس وقت یہ ضروری ہوا، ایسے حالات میں یہ ضروری ہوا کہ کچھ ایسی بنیادیں اور ایسے قاعدے جو کہ بالکل صاف علامت کے طور پر اظہار کریں کہ سلفی منہج کیا ہے، صحابہ اور تابعین کا طریقہ کیا ہے، یہ کسی پر مشتبہ اور پیچیدہ نہ رہ جائے، بالکل لوگوں کے لیے بالکل صاف سمجھ میں آ جائیں، اور سلفی نقطۂ نظر، اس کا مسلکی رخ اور اتجاہ بالکل واضح طور سے سامنے آ جائے، یا تاکہ کسی بھی شخص پر جو سلفیت کو، صحیح مذہب کو، صحابہ اور تابعین کے طریقے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے معاملہ ملتبس نہ ہو، خلط ملط نہ ہو، اسے کوئی شک شبہ نہ رہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ کچھ